والصلاة والسلام على أهلهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم أدخلنا الجنة بالقرآن اللهم نجنا النار بالقرآن آمين 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 يا رب العالمين بجاه سيد الأنبياء والمرسلين علیہ تحیۃ و تسلیم اما بعد معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر ہم اس خالق و مالک کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے درس قرآن کی اور ختم قرآن کی اس پاکیزہ محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، قرآن کے انوار سے، تجلیات سے مالا مال فرمائے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات گزشتہ جمعۃ المبارک سے انہی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ ہدی للمتقین، قرآن کا خاصہ، قرآن کا وصف جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہاں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی، رزق دیا، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر جو اے حبیب ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، اپنے رب کی توفیق سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ گفتگو گزشتہ درس پر ختم کی تھی کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ایک جگہ پر آگے قرآن مجید میں ہی ہے قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ بظاہر فرق آ جاتا ہے، تعارض آ جاتا ہے، ٹکراؤ آ جاتا ہے کہ خود ہی رب فرما رہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، اور ادھر دوسری طرف عموم ہے کہ قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ اگرچہ قرآن ہدایت تو ہے نا، راہبر تو ہے، رہنما تو ہے تمام لوگوں کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ صرف اور صرف متقین ہی اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں ایک اعتراض بھی مستشرقین نے کیا، اور یہ اعتراض ہو بھی سکتا ہے
کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ پہلے اس پر بات کر لیتے کہ متقی ہوتا کون ہے۔ وہ صاف تو آگے ہیں، تعریف کیا ہے متقی کی، متقی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی، جو صاحب تقوی ہو۔ تقوی کا ایک معنی حفاظت بھی ہے، تقوی کا معنی پردہ بھی ہے، تقوی کا معنی خوف اور ڈر بھی ہے۔ شریعت میں تقوی کیا ہے، متقی کون انسان ہے؟ ایسا انسان جو ان کاموں سے بھی بچے جو اس کے لیے آخرت میں نقصان کا باعث ہو، وہ متقی ہوتا ہے۔ جو آخرت میں نقصان کا باعث ہے جو کام، ان کاموں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ اور صوفیاء نے تقوی کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں، 1 2 3۔ پہلا تقوی کیا ہے کہ جو دائمی عذاب ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ جانتے ہیں جب حشر کا دن ہوگا اس کے بعد 2 کیٹیگریز ہو جائیں گی، ایک دائمی رحمتوں کے مستحق ہوں گے جو جنت میں ہوں گے، ایک دائمی عذاب میں جو جہنم کی طرف جائیں گے۔ تو عام پہلا تقوی جو ہے نا یہ عام مومنین کا، عام لوگوں کا تقوی ہے کہ اپنے آپ کو دائمی عذاب سے بچانا۔ اس کا کیا مطلب؟ کفر سے اپنے آپ کو بچا کر ایمان میں داخل کر لینا، یہ پہلا تقوی ہے۔ کیونکہ میرے کریم کا فرمان بھی ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا وہ جہنم کے عذاب میں مستقل طور پر، دائمی طور پر نہیں رہے گا۔ یہ پہلا درجہ، پہلا مرتبہ ہے تقوی کا۔ اور دوسرا جو اس سے اوپر کا درجہ ہے تقوی کا، متوسط لوگوں کا، وہ ہے یہ جو عام گناہ ہے نا ان سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنا۔ اسی کے ہے کہ متشابہات سے بچنا، کہ ایسی چیزیں کہ جن کے احکامات کے بارے میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہے نا ان سے بھی اپنے آپ کو روک لینا۔ یہ متقین، اولیاء، علماء، صوفیاء کا درجہ ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا درجہ جو تقوی کا ہے وہ ہے خاص لوگوں کا تقوی۔ وہ کیا ہے؟ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو۔ ہر ایسی چیز کو، ہر اس کام کو، ہر اس بندے کو، ہر اس فعل کو چھوڑ دینا جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو۔ یہ تقوی ہے اللہ کے نبیوں کا، یہ تقوی ہے پاک باز لوگوں کا۔ بلکہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت اس کی بھی پھر اشاع امام احمد رضا خان اور دیگر لوگوں نے اس کی بھی 2 قسمیں کی ہیں۔ جو آخری تک درجہ ہے نا اللہ کے غافل کرنے والی ہر چیز کو چھوڑ دینا، اس کے بھی 2 پھر قسمیں ہیں۔ ایک کیا ہے کہ انسان دنیاوی چیزوں سے بالکل ہی لا تعلقی اختیار کر لے، ہر چیز کو چھوڑ دے اللہ کے لیے، صرف اللہ ہی اللہ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض تارک دنیا فقیر ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، دنیا سے بالکل ہی تعلق توڑ لیا۔ یہ ہے وہ، یہ دیگر کچھ مذاہب میں جنہیں رہبانیت بھی کہا جاتا ہے، جس اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، یہ جو جوگی ہوتے ہیں ہندوؤں میں اور دیگر کے جو بالکل بدھ مت کے بھی ہیں، جنگلوں میں بیابانوں میں بیٹھ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایک یہ درجہ ہے۔ اور جو اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے نا وہ تقوی کا یہ درجہ ہے کہ تعلق سب سے ہو، تعلق سب سے ہو لیکن دل کا تعلق فقط رب کے ساتھ ہو۔ یہ دنیا کا جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، جو وسیلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کے تعلق میں آڑ نہ بنتا ہو، رکاوٹ نہ بنتا ہو، جس کو فارسی میں کہتے ہیں دل با یار و دست با کار۔ دل با یار و دست با کار، دل یار والے ہتھ کار والے۔ دنیا کے کاموں میں بھی مشغول ہوں، لوگوں سے تعلقات بھی ہوں، مشاغل بھی ہوں، رزق حلال کے لیے کوششیں بھی ہوں، خدمات انسانیت بھی ہو، لیکن دل ہمہ وقت اپنے خالق مالک کی یاد میں مصروف ہو۔ جیسے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کا تقوی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس تقوی کو 7 قسموں پر
آپ کہتے ہیں 7 قسمیں، سب سے پہلا کیا ہے تقویٰ کا درجہ؟ وہ کفر سے بچنا، اپنے آپ کو کفر سے بچانا، جب آپ ایمان میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرا درجہ کیا ہے؟ بد مذہبیت سے بچنا، بد مذہبی سے اپنے آپ کو بچانا، کفر کے بعد بد مذہبی سے بچانا۔ تیسرا کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جب کفر سے بھی بچا لیا، بد مذہبی سے بھی بچا لیا، اب کبیرہ گناہوں سے بچانا۔ جب اس سے بھی بچا لیا نا، اگلا درجہ کفر کا چوتھا درجہ فرماتے ہیں صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ جب اس سے بھی بچا لیا، پھر کہتے ہیں 5واں درجہ کیا ہے؟ کبیرہ سے بھی بچایا، صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچایا، اب شبہات سے بھی پرہیز کرنا، جس چیز کے بارے میں ذرا سا شبہ بھی ہونا اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور چھٹا درجہ تقویٰ کا کہتے ہیں نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا۔ جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں نا، ان کو اپنے آپ سے دور کر دینا۔ اور 7واں اور آخری درجہ جو ہے وہ اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، بچا لینا، یہ تقویٰ کا آخری درجہ ہے۔ اب آئیے قرآن کی جو تعریف ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو قرآن سے تعلق قائم کر لیتا ہے، قرآن ان تمام کے تمام مراتب کی طرف ہدایت کرنے والا بن جاتا ہے، ان تک پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ حضرت ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا متشابہات سے بچایا جائے۔ پھر اس کی مثال بھی ہے کہ اگر تم ایک جنگل میں جا رہے ہو، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جن پر کانٹے، ان کی شاخیں راستے پر پگ ڈنڈی پر ہیں، تم اس پگ ڈنڈی پر جا رہے ہو، گزر رہے ہو، اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے، اپنے لباس کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے جس طرح سنبھل کر چلتے ہو نا، فرمایا اسی طرح شریعت اسلامیہ کی تقویٰ کی مثال ہے کہ شریعت میں اپنے آپ کو بالکل ہر طرح کے ایسے کاموں سے بچانا جن سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، یہ تقویٰ ہے۔ بلکہ پھر یہاں تو پھر یہ عالم ہے، ہم جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ایک مقروض کے پاس اپنا قرض لینے کے لیے گئے، دستک دروازے پر، وہ نہ آیا، سخت گرمی تھی، سخت دھوپ تھی، سخت تپش تھی، لو کا عالم تھا، اس کے گھر کی دیوار کے نیچے سایہ تھا دروازے کے پاس، وہاں نہ کھڑے ہوئے، سامنے دھوپ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا حضرت امام صاحب آپ آ جائیے، دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائے، انتظار کیجئے۔ فرمایا نہیں، چونکہ میں قرض لینے کے لیے واپس آیا ہوں، اپنے پیسے لینے کے لیے آیا ہوں، مقروض کے دروازے پر آیا ہوں، یہ نہ ہو کہ میرا اس کے دیوار سے سائے کا فائدہ لینا کہیں سود میں ہی شامل نہ ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بہت بڑے محدث ہیں، امام ابن سیرین، آپ گھی کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک بار ملازم آیا، خادم آیا جو آپ کا تھا، کہنے لگا حضرت ایک گھڑے سے نا، گھی کے ایک برتن سے، گھڑے سے ایک چوہا مرا ہوا نکلا تھا، ہم نے اس کو پھینک دیا۔ فرمایا کون سے برتن سے، کون سے گھڑے سے؟ اب اس نے کوشش کی، کہنے لگے ایک جیسے، میں پہچان نہیں پا رہا کون سے، نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ آپ نے وہ 40 کے 40 گھڑے جو گھی، خالص گھی والے تھے، وہ سارے کے سارے بہا دیے۔ یہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ کے فائدے بھی تو بڑے ہیں نا۔ پھر رب قرآن میں کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک عزت کے معیار اور ہے نا، اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ ایسے ہی سورہ نحل میں فرمائے گا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ اس کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور پھر فوائد جو سورہ طلاق میں تو کافی مفصل ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، بے شمار فوائد ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جب جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، بظاہر راستے بند ہوتے ہیں، مخرجہ اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق ملتا ہے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ وہ محفوظ
معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، لیکن یکفر عنہ سیئاتی، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے نا، اللہ اس سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا، اس کی نیکیوں پر اس کو اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی تفسیر کبیر میں امام رازی جو نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، میرے کریم فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو، ہم میں سے ہر شخص عزت کا طالب ہے نا، ہم تو کہتے بھی ہیں کہ ہم تو عزت کے بھوکے ہیں جی، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو، وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، پرہیزگاری اختیار کر لے، اللہ لوگوں میں اس کی عزت پیدا کر دے۔ اور اس تقوی کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آگے جاتا ہوں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر، بہت بڑے صوفی ہیں، صوفی بزرگ ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا تھا تقوی کیا ہے؟ فرمانے لگے تقوی یہ ہے کہ مخلوق تیری زبان سے، مخلوق تیری زبان میں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے نا وہ تیری زبان میں، اور ملائکہ یعنی فرشتے تیرے کاموں میں، اور رب یعنی پروردگار اللہ تمہارے تیرے دل میں کوئی عیب نہ پائے، مخلوق کو تیری زبان میں عیب نظر نہ آئے، فرشتوں کو تیرے کاموں میں عیب نظر نہ آئے، اور اللہ کو تمہارے دل میں عیب نظر نہ آئے نا، پھر تو متقی ہے۔ اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا، لوگوں سے تو ہم بچا سکتے ہیں نا، بظاہر نیک بن سکتے ہیں نا، لیکن دل کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ فرمایا جب دل میں بھی عیب نظر نہ آئے نا، اللہ تمہارے دل میں عیب نہ پائے نا، تو پھر سمجھ جانا تو متقی ہے۔ تو یہاں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقی تو ہے ہی وہ جسے ہدایت مل گئی، متقی تو ہے ہی وہ نا جسے ہدایت مل گئی، جو ایمان کی دولت سے فیض یاب ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچا لیا، اس کی نافرمانی سے بھی بچا لیا، صغیرہ کبیرہ سے بچا لیا، تو پھر ہدایت اس کے لیے کیا ہوا؟ ہدایت تو پچھلے درس میں آپ نے ہدایت کی تعریف بھی پڑھی ہوگی، سال مطلوب الخیر، منزل تک خیریت سے پہنچانا، رہنمائی کرنا، یہ ہدایت ہے۔ تو اس کے لیے ہدایت، جو پہلے سے ہدایت یافتہ یہ تو تحصیل حاصل ہوگی، جو چیز پہلے سے حاصل ہے وہ حاصل ہوگی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن ہدایت ہے گمراہوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے، بد اعمالوں کے لیے۔ یہ کہا گیا جی قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو اس کے بے شمار جواب دیے گئے، لیکن جو سب سے بہتر جواب ہے نا، وہ جو میری دانست کے مطابق، اور وہ یہ جو تفسیر عزیزی میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، وہ فرماتے ہیں اس کا معنی تو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو متقی بن چکے ہیں القرآن انہیں ہدایت دے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ جو متقی ہیں انہیں قرآن نے ہدایت دی ہے تو یہ متقی بنے ہیں، قرآن کی ہدایت سے یہ متقی بنے ہیں، صدیق بنے ہیں تو قرآن کی ہدایت سے، عمر فاروق اعظم بنے ہیں تو قرآن کی ہدایت سے، جتنے انصار ہیں مہاجرین ہیں انہیں ہدایت ملی ہے تو قرآن کے صدقے سے، یہ سب کا سب قرآن کی ہدایت کا کرشمہ ہے۔ گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا زہد و تقوی اور پرہیزگاری قرآن کی ہدایت کا مظہر ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو نا قرآن کی ہدایت کا مظہر کیا ہے، شاہکار کیا ہے، تو اپنے آقا کے صحابہ کو دیکھ لو، اپنے کریم آقا کی اہل بیت اطہار کو دیکھ لو۔ شاید یہ بات آپ سمجھتے ہوں کہ یہ تھوڑی سی ثقیل ہوگی، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھنا آسان ہوگا کہ ایک نوجوان ہو تو اس کی والدہ بھی موجود ہوں، وہاں پر بزرگ ہوں، تو یہ کہہ دیں کہ یہ دودھ پلانے والی جو عورت ہے یہ اس نوجوان کی ماں ہے، یہ دودھ پلانے والی عورت اس نوجوان کی ماں ہے،
اب کوئی یہ کہے گا کہ بے وقوف کیسی بات کرے، یہ نوجوان ہے، اس نے دودھ اب کہاں سے پینا ہے، وہ تو ایک مدت رضاعت صرف 2 سال تک کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی نوجوانی میں وہ دودھ پلا رہی ہے، دودھ پی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دودھ پلانے والی اس کی ماں ہے، جب یہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، اس ماں کا دودھ پیا ہے اس نے۔ تو یہاں بھی ہدی للمتقین سے مراد یہ ہے کہ ہدایت سے پہلے قرآن نے انہیں ہدایت دی تو یہ متقی بنے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے نا متقی، یہ آئندہ کے لحاظ سے ہے، یعنی قرآن جنہیں ہدایت دے گا وہ متقی بن جائیں گے، یعنی ہدایت جن کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے نا قرآن کی، وہ متقی ہیں۔ جیسے کسی طالب علم کو کہہ دیتے، دین کا مدرسے کا طالب علم سے کہہ دیتے علامہ صاحب، مولانا صاحب، کوئی MBBS پڑھ رہا ہو بھی پہلے سال میں تو اس کو کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تخصص کر رہا ہو تو اس کو پہلے سے کہہ دیتے ہیں مفتی صاحب، PhD میں بھی داخلہ لیا ہو، اسکالر ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایسے ہی جو اس راہ پر چلنے والا ہو اس کو پہلے سے ہی متقی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد، متقی سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، چونکہ تقویٰ کا ایک معنی ڈر اور خوف بھی ہے نا اللہ کا، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے نا، اللہ پھر قرآن کے ذریعے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک معنی جواب اس کا یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ نرمی سے، لطف سے منزل مقصود تک پہنچانا، تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جو پرہیزگار بن جاتے ہیں نا، قرآن قیامت کے دن انہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ ہماری منزل مقصود تو جنت ہی ہے نا، جانا تو وہاں ہی ہے نا۔ اور یہ اس حدیث کے تحت ہے جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ہے کہ قیامت کے دن قرآن نور بن کر مومنوں کے آگے آگے چلے گا، نور بن کر قرآن مومنوں کے آگے آگے چلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہدی للمتقین، ایمان پہلے ہے، ایمان پہلے ہے اور ہدایت اور تقویٰ بعد میں ہے۔ ایمان نبی سے ملتا ہے، پہلے ایمان لائے صحابہ، پھر قرآن کے سے ہدایت ملی انہیں۔ پہلے ایمان لائے پھر قرآن، میرے کریم آقا نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں، ایمان پہلے لائے تو یہ ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، وہ جس کو ملے ایمان ملا، آپ کے صدقے ہے نا سارا کچھ، قرآن بھی تو آپ کے صدقے ہے نا، وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا، وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا۔ اور ایک یہ بھی ہے اعتراض جواب کہ قرآن کو متقین کے لیے بھی ہدایت کہا گیا، قرآن کو انسانوں کے لیے بھی ہدایت کہا گیا، تو امام راضی بڑے پیارا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں بات تو ایک ہی ہے نا، دونوں کو ملاؤ تو سمجھو گے نا، قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان ہے ہی وہ جو متقی ہے، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسانی لباس میں جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر تھا نا، میں یہ بھی مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ذہن میں آیا تو میں نے پھر نوٹ بھی کر لیا۔ وہ کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جسے خوف خدا ہی نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسان ہے ہی وہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی موجود ہے۔ اسی لیے تو امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں یہ بات لکھی ہے نا کہ اگر انسان اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر کرے تو پھر فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور اگر انسان اپنی زندگی اس کی نافرمانی میں بسر کرے تو پھر زمین پر رینگنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، بڑھے اگر تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، بڑھے اگر تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ اس لیے انسان ہے ہی وہ
جو مومن ہے، انسان ہے ہی وہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ سارے کا سارا قرآن ہدایت کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ساری آیات متشابہات بھی ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا سمجھ بھی نہیں آتا، معنی نہیں سمجھ آتا، جیسے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تو حروف مقطعات کے بارے سے، آیات متشابہات کے حوالے سے جن کا انسان نہیں سمجھ سکتا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہی تو اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ تم ساری عقل دوڑا لو، سارا علم لگا لو، سارا زور لگا لو، سارے مل جاؤ، پھر بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہو، یہی تو اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن تمہارا نہ سمجھ سکنا اس کے ہدایت ہونے کے منافی نہیں ہے، اس میں قصور ہے تو تمہارے عقل کا، تمہاری فہم کا، تمہارے علم کا، وگرنہ یہ سارے کا سارا ہدایت ہی ہے، چاہے تمہاری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ ایک چھوٹی سی مثال، یہ جو غذا ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، اگر کسی کا معدہ خراب ہو جائے، وہ مقوی غذا جو طاقتور غذا ہے وہ بھی کھائیں گے تو پھر بھی نقصان کا باعث ہوگی، طاقت نہیں ملے گی۔ اب اگر کسی کا پیٹ خراب ہے، معدہ خراب ہے، وہ پھل کھاتا ہے یا کوئی غذا مقوی کھاتا ہے، اچھی غذا کھاتا ہے، اس کا مزید خراب ہو جاتا ہے، وہ کہے جی یہ پھل ہی خراب ہے، یہ غذا ہی خراب ہے، کہا جائے گا بھائی اس میں پھل کا یا اس غذا کا قصور نہیں، قصور تیرے معدے کا ہے، تیرا ہے، تیری بد اعتدالی کا ہے، جس کی وجہ سے تیرا معدہ خراب ہوا ہے، وگرنہ وہ پھل درست ہے، وہ غذا درست ہے۔ یہی بات ہے، اگر کوئی کہے نا قرآن ہدایت نہیں ہے تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے، اس کے فہم کا قصور ہے، اس کے ایمان کی کجی کمی ہے، وگرنہ قرآن سارے کا سارا ہدایت ہی ہے۔ اس سے آگے پھر صفات ذکر کی گئی قرآن مجید کی۔ سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ امن دینا۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امن دینا۔ اب مومن کیا کرتا ہے؟ اپنا اچھا عقیدہ اپنا کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے دیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ امن دینا، محفوظ کرنا، اس لیے وہ مومن کہلاتا ہے۔ مگر قرآن میں اللہ کے لیے بھی مومن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ کے لیے بھی مومن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو عذاب سے امن دیتا ہے۔ بندوں کی طرف جب نسبت کریں گے تو بندے اچھا عقیدہ اپنا کر اپنے آپ کو عذاب سے امن دیتے ہیں، بچاتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو عذاب سے امن دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی مضبوط کرنا، بھروسہ کرنا، چونکہ مومن اپنے عقیدہ پر مضبوطی اور اس کو پورا بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے وہ مومن ہے۔ کافر کو تردد ہے، شک ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ ایمان ہے کیا؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے محبوب کو آخری نبی اور رسول ماننا، تمام مبادیات دین کا ضروری چیزوں کا ماننا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، توحید و رسالت پر دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر زبان میں ہو، زبان پر ہو، دل میں نہ ہو تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ پھر نفاق ہو جاتا ہے۔ اسلام اور ایمان بحث طویل ہو جاتی ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی سے ہے، کہتے ہیں اسلام کا معنی بھی اطاعت کرنا ہے، لیکن اسلام ظاہر معتبر ہوتا ہے، ایمان میں باطن معتبر ہوتا ہے۔ بابا اشفاق احمد نے ایک بابا جی سے پوچھا تھا، بابا جی مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ فرمایا تھا اللہ کو ماننے والا مسلمان ہوتا ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننے والا وہ مومن ہوتا ہے۔ غیب کو ماننا، غیب جو چیز انسان کے جو حواس خمسہ ہیں نا ان پر نہ آئے، جسے انسان کے حواس پا نہ سکے اور نہ عقل میں سما سکے، وہ غیب ہوتی ہے۔ اللہ انسان کے حواس خمسہ میں نہیں آ سکتا، اللہ کو سمجھنا۔ اس وجہ سے غیب پر ایمان لانا یہ سب سے پہلی دلیل ہے، متقین کی پہلی صفت ہے۔
اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ان کو غیب بن دیکھے ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ مومنوں کی متقین کی پہلی صفت ہے اور اس کا بڑا اجر ہے۔ میرے کریم آقا کی حدیث مبارکہ جو میں نے خطبہ میں بھی پڑھی، آپ فرماتے ہیں طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، اس کے لیے خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور 7 مرتبہ اس کے لیے خوشخبری ہو جس نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ اچھا، یہاں پر اس کے غیب کے کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ہے نا کہ اللہ کو اور جنت و دوزخ کو بن دیکھے ایمان لانا، کریم آقا کو بن دیکھے ایمان لانا۔ ایک معنی یہ بھی ہے غیب جو کچھ دل میں ہے نا، ایک ہے نا زبان ظاہر ہے اور دل غیب ہے نا، دل تو کسی نے نہیں دیکھا نا، دل تو چیر کر کوئی نہیں دیکھتا، دل کے اندر کیا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ فرمایا یؤمنون بالغیب سے مراد یہ ہے کہ ظاہر سے بھی ایمان، زبان سے بھی اقرار ہے اور دل میں بھی ایمان ہے۔ دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو مومن اور متقی نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ اور دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ سامنے بھی ایمان ہے، پیچھے بھی ایمان ہے، غیب میں بھی۔ وہ جیسے منافقین تھے نا، قرآن ہی کہتا ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جب وہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ سامنے اور ہیں، پیچھے اور ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ بظاہر سامنے ایمان کا اظہار، پیٹھ پیچھے غیب میں پشت میں جا کر اپنی نفاق کا، اپنے کفر کا اظہار۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہر طرح سے پاک ہونا، سامنے بھی ایمان ہے، پیچھے بھی ایمان ہے، مجلس میں بھی ایمان ہے، جلوت میں بھی ایمان ہے تو خلوت میں بھی ایمان ہے۔ یہ پہلی صفت ہے متقین کی۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہاں ایمان مقدم ہے، پہلے ہے، یاد رکھیے گا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز بعد میں ہے۔ ایمان پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اعمال سے مقدم ہے، اصل ہے، اور اعمال فرع ہے۔ بلکہ امام راضی تو کہتے ہیں ایمان قلب ہے اور اعمال قالب یعنی جسم ہے۔ ایمان دل ہے اور اعمال قالب یعنی پورا جسم ہے۔ دل جسم کا سردار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان تمام اعمال کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ دل بند ہو جائے تو سارا جسم بیکار ہوتا ہے، ایمان چلا جائے تو سارے اعمال بیکار ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اعمال جو ہے نا وہ موت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ عمل کیے نا وہ موت پر ختم ہو گئے، جبکہ ایمان قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے۔ جب اعمال کے حساب کتاب کی باری ہے نا، وہ تو حشر کے دن ہے نا، وہ تو حشر کے دن ہے۔ کون جانتا ہے حشر تک کتنا وقت ہے؟ قبر میں بھی ایمان ہے، عقیدہ ہے تو تبھی قبر آسان ہے۔ اعمال کا جو جواب دہی ہونی ہے وہ حشر پر ہونی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ سارا قرآن دیکھ لیجئے، نماز کے قیام کی بات ہے، قائم کرنے کی بات ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نہیں ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز کو ظاہر و باطن کے تمام افعال و حرکات و ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز کا ظاہر کیا؟ نماز کے افعال ہیں، نماز کے ارکان ہیں، نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، قعدہ ہے، ثنا ہے، قرات ہے، تسبیحات ہیں، تکبیر ہے، تعلیل ہے۔ یہ نماز کا ظاہر ہے۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے حضور حاضر تصور کرنا۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ زبان سے آپ الفاظ بولیں نا، دل آپ کو ان کی تصدیق کر رہا ہو۔ زبان سے آپ اہدنا الصراط المستقیم بولیں نا تو دل آپ کا کہہ رہا ہو، پکار رہا ہو میرے مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ نماز کے ظاہر و باطن پر توجہ کر کے نماز پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اسی طرح جو تیسری چیز اس میں ہے وہ ہے نماز، اقامت صلاۃ میں نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان تمام محرمات سے بچانا نماز کو،
کہ جن کی وجہ سے نماز ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، جیسے حرام روزی کھا کر نماز ادا کرنا۔ پانچویں چیز کیا؟ یقیمون الصلاۃ کے تحت اقامت نماز سے، کہ نہ صرف یہ کہ نماز خود پڑھنا بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرنا۔ یقیمون الصلاۃ جمع ہے نا، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے نماز بجماعت ادا کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ اور اس کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت جو متقین کی ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں جو ہے نا وہ زکوٰۃ اکثر مفسرین نے مراد لیا ہے، لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ کے علاوہ جتنے صدقات و خیرات ہیں سب مراد ہیں، بلکہ امام یہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو لکھتے ہیں کہ رزق فی اللغت النصیب والعطاء ویطلق علی الحس والمعنوی، لغت میں رزق کہتے ہیں حصہ اور بخشش کو، خواہ وہ حصی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو۔ مال، اولاد، علم، معرفت، ہر نعمت اللہ کی وہ رزق کہلاتی ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا نا وہ سارے کا سارا رزق ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے نا، چاہے وہ مالی نعمت ہے یا اولاد کی نعمت ہے، رزق کی نعمت ہے یا علم کی نعمت ہے یا زہد و ورع کی نعمت ہے، جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے نا اس میں سے خرچ کرو۔ اور یہاں ایک نقطہ جو مفسرین نے لکھا وہ یہ بھی ہے کہ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ نے دیا ہے نا سارے کا سارا نہیں دینا بلکہ اس میں سے کچھ حصہ دینا ہے، کیونکہ اگر آپ سارا دے دیں گے تو پھر خود کیا کریں گے؟ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کیا کریں، کہاں سے دیں گے؟ یہ نہ ہو کہ کل آپ کو پھر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ ہاں استثناء ہے ان خاص لوگوں کے لیے، پاک باز لوگوں کے لیے، جیسے سیدنا صدیق اکبر جب سارا دے دیا نا، ماں اب کہیت لأہلک، صدیق بتانا کیا چھوڑ کے آیا؟ اللہ و رسول، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ ہاں جو تھوڑا بہت اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ جس طرح ظاہری نعمتوں کے خرچ کو یہ آیت شامل ہے نا، اسی طرح باطنی نعمتوں کا خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے، کہ غنی کو اللہ نے مال دیا ہے نا وہ مال سے خرچ کرے، علماء کو اللہ نے علم کا رزق دیا ہے وہ اپنا علم پھیلائیں، صوفیاء کو اللہ نے تصوف، زہد، تقوی، ورع، تزکیہ نفس کی دولت سے نوازا ہے نا، وہ اس تزکیہ نفس کی دولت کو عام کریں، مجاہدین جان خرچ کر کے ادا کریں۔ یہ ہے مما رزقناہم ینفقون۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہی ہے۔ اگلی آیات میں پھر دو صفات ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اے حبیب جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلے، ایک تو قرآن پر ایمان لانا، اور دوسرا قرآن کے علاوہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر ایمان لانا وہ بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، قرآن میں رب ہی فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں جو انہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اب وحی یا قرآن کی صورت میں ہے یا حدیث کی صورت میں ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لانے والے بھی متقی ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ مفسرین نے اکثر تقریباً سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وما انزل من قبلک سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو رب فرماتا وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، محبوب جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ کہا نہیں، اس کا پتہ، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے بعد کسی پر اور کچھ نازل ہونا ہی نہیں ہے۔
جو کچھ نازل ہوا، جتنی قرآنی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ایمان رکھنا متقین کی صفت ہے۔ اور آخری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہاں ایمان کی بات نہیں، یہاں یقین کی بات ہے۔ یقین ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ کسی بھی چیز کو بغیر کسی شک و شبہ کے تسلیم کر لینا، اتقان العلم بنفی شک و شبہت عنہ، علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبہ کا گزر ہی نہ ہو، وہ یقین کہلاتا ہے، وہ ایقان کہلاتا ہے۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، مومن آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ یقین جانیے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، میں صرف اتنی بات کرتا ہوں، اگر ہم صرف اسی ایک جملے کو اپنا لینا تو ہماری بالکل زندگیاں سنور جائیں۔ ہم مانتے تو ہیں آخرت کو، یقین تو ہے ہمیں، لیکن کامل نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں وہ جواب، ہمیں پتہ ہے نا حشر کے آخرت کے دن جواب دہ ہونا ہے ایک ایک عمل کا۔ جسے پتہ ہو مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے گا وہ تیاری کرے۔ ہمیں یہ تو ہم کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن کیا ہم اس دن کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس دن کے حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ متقی وہی ہوتا ہے، قرآن سے ہدایت پانے والا وہی ہے جو آخرت کے دن پر کامل یقین رکھتا ہے۔ جس میں یہ 5 صفات آ جائیں نا، پھر ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے، اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسے کہتے ہیں، اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون بھی قرآن میں تحقیق مومن فلاح یافتہ ہوگی، یہاں بھی کہا گیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی متقی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں خوشحالی، خوشگوار زندگی کا حاصل کر لینا، یہ فلاح ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں۔ جو متقی بن جائے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ قبر میں بھی کامیاب ہے، وہ حشر میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا